کہا شہداء اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، اللہ تمام کے درجات کو مزید بلندیاں اور ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمارے بھی جتنے مرحومین ہیں اللہ آقا حسین کی شہادت کے صدقے سے ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائے، اور ہم سب کو بھی دن رات قرآن پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم، اللہ خالق کائنات نے حضرت آدم کی تخلیق کی تو یہاں سے انسانی نسل کا آغاز ہونا شروع ہوا، اور جب سے انسانی نسل بنی نوع انسان اپنے وجود میں آ رہی ہے تب سے ہی دو جنگیں، دو لڑائیاں بالکل وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک حق پر ہوتا ہے اور دوسرا باطل کے موڑ پر آ جاتا ہے۔ حضرت آدم کے دور میں قابیل جو تھا یہ باطل کی طرف چلا گیا تھا، حالانکہ ایک نبی زادہ تھا، ایک نبی کا بیٹا تھا، لیکن ایک شروع سے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا تھا، اور سیدنا حابیل حق پر تھے۔ پھر حضرت نوح کی باری آئی، آپ نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو دین کا پیغام دیا، اور 80 مردوں کے علاوہ سارے آپ سے جنگ کرنے پر راضی ہو گئے۔ اسی طرح چلتے چلتے حضرت ابراہیم کا بے مثال واقعہ آیا کہ آپ نے پوری روح انسانیت کے بادشاہ نمرود کے ساتھ اکیلے کھڑے ہو کر اعلاء حق کو بلند کیا، اور پھر حضرت موسیٰ نے بھی قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کیا، اور پھر مدینہ پاک کی مبارک گلیوں سے حضور بھی 313 اصحاب کو لے کر بدر کے مقام پر روانہ ہوتے ہیں اور کفار مکہ سے جنگ کرتے ہیں، اور کبھی حضور احد کی طرف جاتے ہیں، اور کبھی مصطفیٰ کریم مولا علی اور سیدنا سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کو کھدوا کر اپنی حفاظت کرتے ہیں، اور کبھی محبوب آقا خیبر کے مقام پر علی کو علم حق دے کر کہتے ہیں کہ آج جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہے۔ اور کبھی حضور اپنے اصحاب کو لیتے ہیں اور شان و رفعت کے ساتھ، اور 12 سال کی دینی تبلیغ کے بعد حضور فتح مکہ کے لیے کس شان و عظمت سے داخل ہوتے ہیں وہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے۔ اور کبھی پھر حضور اسی جنگ و جدل کے بعد اپنی نائبیت چھوڑتے ہیں، تو اس میں بھی حضور مسجد نبوی سے نکلتے وقت دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور بائیں ہاتھ میں مولا عمر کا ہاتھ پکڑ کر حضور صحابہ کو کہتے ہیں، صحابہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ اور کبھی حضور صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عثمان غنی کی طرف سے اپنے بائیں ہاتھ کو کھڑا کر کے کہتے ہیں، صحابہ ظاہری طور پر تو یہ محمد کا ہاتھ ہے لیکن باطن میں آج یہ عثمان کا ہاتھ بن چکا ہے۔ اور پھر کبھی غدیر خم کا وہ موقع آتا ہے، حضور مولا علی کے ہاتھ کو بلند کر کے کہتے ہیں، صحابہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس نے محمد کو مولا مانا ہے اس کے لازم ہے کہ وہ علی کو بھی اپنا مولا مانے۔ تو یہ حق اور باطل کی لڑائیاں شروع سے لے کر حضرت آدم کے زمانے سے شروع ہوئی ہیں، اور قیامت کے وقت بھی حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ رہنے والے لوگ یاجوج ماجوج کے ساتھ لڑائی کریں گے، جہاد بالکل ہوگا، اور جہاد کے بعد قیامت آ جائے گی۔ تو یہ لڑائیاں، یہ واقعات، یہ مقابلے شروع سے ہیں اور اب تک رہے ہیں، لیکن ہر بار ہر موقع پر فرق اتنا ہوتا تھا، اگر قابیل حابیل کے مقابلے میں آتا ہے تو قابیل کلمہ کفر کی وجہ سے کافر ہونے کے تحت آتا ہے۔ حضور اصحاب بدر کو لے کر اگر جنگ کرتے ہیں تو وہاں پر سامنے مکے کے کافر موجود ہیں، ابو جہل کی ہستی موجود ہے۔ اگر حضور خیبر کو جاتے ہیں تو وہاں پر سامنے یہودی موجود ہیں، لیکن اس دنیا میں ایک مقام وہ بھی آیا، ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور ایک طرف اسی کلمے کے گھر والے ہیں۔ ایک طرف حضرت آقا کل ختم المرتبت کی شان کو ممبروں پر بیان کرنے والے موجود ہیں، اور ایک طرف جن کی شانیں بیان ہو رہی ہیں وہی ہستیاں موجود ہیں، یعنی کہ اس طرف بھی ظاہری طور پر اسلام موجود ہے اور اس طرف بھی ظاہری طور پر اسلام موجود ہے۔ دونوں فرقے، دونوں گروہ مسلمان ہیں،
لیکن درمیان میں جنگ ہے، اور جنگ بھی کیسی ہے، ایک طرف لاکھوں کی تعداد ہے اور ایک طرف 72 کا چھوٹا سا قافلہ ہے۔ لیکن تاریخ عالم نے ایسی کوئی جنگ نہیں دیکھی، تاریخ عالم نے ایسا کوئی صبر نہیں دیکھا، بلکہ علماء تو لکھتے ہیں کہ اس دن صبر کو بھی اپنے اوپر رشک آیا ہوگا، کاش اللہ مجھے اگر انسانی شکل بھیج کر دنیا میں بھیجتا تو حسین بنا کر بھیجتا۔ ایسا صبر، ایسا کمال کا ایک معجزہ آقا حسین نے اللہ کے لیے کر دیا۔ لیکن ساری جنگ کو قائم کس چیز پر کیا گیا تھا؟ تو یہ جنگ نہ تو دین پر بھی تھی، اسلام پر بھی تھی، لیکن دونوں طرف گروہ مسلمان ہیں۔ بلکہ شمر نے جب حضرت آقا امام حسین 10 محرم کے دن خطبہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے لوگوں کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں محمد کا نواسہ ہوں اور فاطمہ میری ماں اور علی میرے بابا اور حسن میرا بھائی ہے، تو شمر کیا کہتا ہے کہ حسین ہم سے جلدی جنگ کرو، ہم نے جا کر ابھی جمعہ بھی پڑھنا ہے۔ مطلب کہ وہ اسلام کو سمجھ بھی رہے تھے، اسلام کو قبول بھی کر رہے تھے، لیکن ان کے درمیان جو آقا حسین اور ان کی جو جنگ تھی وہ اپنے ضمیر اور نظریات پر تھی۔ آقا حسین نے اسلام کو جس طرح سمجھا تھا اس طرح سے یزیدی کبھی سمجھ نہیں سکے، اور حسین کا جو تعارف، حسین کا جو کردار تھا وہ تھا بھی اسلام کو سمجھنے والا، کیونکہ وہ کسی نے بڑے محبت بڑے انداز میں ایک نقشہ کھینچا ہے کہ سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے اور ماحول ایسے میں مسکراتے، حسین جو گھر سے آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت، پیے گا کوثر، محشر میں اسی کو چین ہوگا اور نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ کہ آقا حسین نے رہتی دنیا تک ایک نظام دے دیا۔ اب اس نظریات کی جنگ میں تعارف کو اگر ہم دیکھیں، ایک طرف تو یزیدی ٹولہ ہے اور جس کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یزید ایک فاسق تھا، فاجر تھا، بادشاہ بنا تھا اور ناحق خلافت کو قائم کرنا چاہتا تھا، اور آقا حسین نے اس کا تعاقب کیا۔ لیکن میرے حسین کا تعارف، میرے حسین کا کردار، میرے حسین کی گفتار، میرے حسین کے نظریات وہ کس قدر پختہ تھے۔ تو آئیے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں، کیوں کہ آج کل اس دور پر بھی کام شروع ہو گیا ہے کہ اگر کوئی صحابہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ معاذ اللہ اہل بیت کے ذکر کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ابھی کل ایک بڑے ہی پیارے عالم اسلام کے خطیب ہیں حضرت علامہ مولانا محمد منور حسین عثمانی صاحب، بہت بڑے مناظر رہے ہیں، ابھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ شہر مرید کے میں رہتے تھے، ان کے پاس جانا ہوا اور وہاں سے اپنے ایک عزیز کے پاس، تو وہ بتا رہے تھے کہ ابھی کچھ دن پہلے یہاں پر ایک فرقے کا بیان لگا تھا، بہت زیادہ شان صحابہ بیان کی، صدیق اکبر کی شان کو بھی بیان کرتے ہیں، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی کے علم حق کو بھی بلند کیا، یہاں تک کہ امیر معاویہ کی شان کو بھی بیان کیا، لیکن آخر میں یزید کو کہہ دیا کہ یزید فاسق بھی نہیں تھا، یزید فاجر بھی نہیں تھا۔ تو یہ انہوں نے ایک امتیاز کر دیا کہ صحابہ کی شان کے اندر اہل بیت کے مقام کو دیا۔ اور ایک فرقہ ایسا ہے جو معاذ اللہ اہل بیت کے نام پر صحابہ اکرام کے خلاف جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں سید اعلیٰ حضرت کے مبارک مسلک پر جو یہی کہتا ہے کہ اصحاب نبی بھی ہمارے ہیں اور اہل بیت والے بھی ہمارے ہیں۔ وہ کیا خوب اعلیٰ حضرت ہدایت بخشی میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو آج اتنا جب انقلاب بھی آ چکا ہے، اتنے واقعات رونما ہو چکے ہیں، تو آئیے ہم آقا حسین کا تعارف اہل بیت سے بھی سن سکتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام جو عام صحابہ تھے وہ آقا حسین کا تعارف کس طرح کرواتے تھے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، ایک بار ہم مصطفیٰ کریم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو حضور سجدے میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، کیسے وہ ماحول ہوں گے۔ آج ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے، اور جب امام محمد جیسا ہو تب سجدے کا کیا کمال ہوگا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم سجدے میں تھے تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ حضور نے بہت لمبا سجدہ کر دیا ہے۔ تو شداد بن اوس کہتے ہیں کہ پہلے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اللہ کا جو وقت تھا، جو اللہ کا ایک وعدہ تھا وہ آ چکا ہے اور حضور کی روح قبض انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ اور کہتے ہیں دوسرا خیال میرے دل میں اسی وقت یہ آیا کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو رہی ہو کہ شاید جو حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہے۔ کہتے ہیں میری بے چینی جب آگے زیادہ تیز ہوئی تو میں نے اٹھ کر کیا دیکھا کہ مصطفیٰ کریم کی مبارک پشت پر آقا حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر
شداد بن اوس کہتے ہیں نماز مکمل ہوئی، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ شاید آپ کی روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی یا پھر آپ پر وحی کا نزول ہے، لیکن آج آپ نے سجدے کو لمبا کیوں کیا؟ تو حضور کہتے ہیں صحابہ آج میری پشت پر میرا حسین بیٹھا ہوا تھا۔ تو آقا حسین نے بھی کس درجے اور کس نہج سے اس سجدے کی لاج نبھائی ہے وہ آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں۔ علی اکبر کی جوانی کو بھی قربان کیا اور علی اصغر کے بچپنے کو بھی آقا حسین نے اپنے ہاتھوں میں خون کی بوندیں لی، اور پھر اسی طرح اونو محمد کے نام اتنے نازک جسم پر بھی آقا حسین نے خنجر چڑھتے دیکھے، اور 3 دن کی بھوک پیاس کے بعد بھی حسین سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں مالک اب تو حسین سے راضی ہو جا، مالک آج تو حسین کی بات کو مان لے، مالک آج تو حسین کے صبر کو مان لے۔ اور اس وقت کا کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا کہ جب اللہ عز و جل بھی آقا حسین کے سجدے پر ناز کر رہا ہوگا، اللہ بھی آقا حسین کے سجدے پر اتنا ناز کر رہا ہوگا۔ کسی عاشق نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ جب آقا حسین سجدے میں گئے، سارا گھر لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، آقا حسین سجدے میں جا رہے ہیں، اور سجدے میں جاتے ہوں گے تو اللہ بھی عرش مقدس پر رہنے والے فرشتوں سے کہے گا۔ آپ نے بھی قرآن پاک کے اندر پڑھا ہوگا کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں کہ میں جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو انسان ہوگا، تو فرشتوں نے کہا کہ یا رب وہ تو وہاں پر فساد بھی کرے گا، وہاں پر عجیب عجیب حرکات بھی کرے گا۔ تو اللہ نے بھی اس وقت کہا ہوگا فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ انسان فساد بھی کرے گا، انسان جھگڑا بھی کرے گا، انسان لڑائیاں بھی کرے گا، انسان دین کو سمجھے گا بھی نہیں، لیکن مجھے بتاؤ ایک آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 چیزوں کا مجموعہ ہو، وہ دنگا بھی کرے گا، وہ فساد بھی کرے گا، وہ ہر قسم کے برے کام بھی کرے گا۔ وہ جو تیار مجسمہ ہے، ان 4 چیزوں کا تیار جو نقشہ کیا ہوا ہے، وہ ہر برا کام بھی کرے گا، لیکن جس دن اس نقشے میں محمد کا لعاب چلا جائے گا، یہ حسین ابن علی بن کر باہر آئے گا۔ یہ مجسمہ جس دن فاطمہ کے دودھ کو پی لے گا، اس دن یہ حسین بن کر آئے گا۔ جس دن اس مجسمے نے تربیت علی سے حاصل کر دی، یہ حسین بن کر حاصل آئے گا۔ اور حسین ہوتا کیا ہے، حسین ذات کیا ہے؟ میرے حسین نے دنیا عالم کے سارے نقشوں کو بدل کے رکھ دیا۔ آج آپ اور میں، ہمیں کوئی کہتا ہے کہ حضور آپ اپنے اصولوں پر، اپنی باتوں پر، اپنے نظریات پر، اپنی فکروں پر کسی طرح کا سمجھوتا کر لیں۔ اچھا کس لیے کر لیں؟ کہا کہ اگر آپ کی جان ہی محفوظ نہیں ہے تو آپ کے نظریات کس طرح محفوظ ہو گئے؟ لیکن آقا حسین بتا گئے ہیں کہ اگر جان نہیں ہے پھر بھی سارا جہان حسین حسین کرتا ہے، پھر بھی سارا جہان آقا حسین کی غلامی کرتا ہے۔ اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو خوش رہنا چاہیے، وہ اپنی روزی روٹی کو کما کر خوش رہے، اپنے گھر والوں کو پال کر خوش رہے، اور اپنے گھر والوں کو پال کر ایک اچھی زندگی گزار کر لوگوں میں اپنا نام بنا جائے۔ لیکن حسین نے بتا دیا کہ جب گھر والے لٹا دیے جائیں، جب جانیں اللہ کے سپرد کی جائیں، تبھی تو دنیا میں نام رہتا ہے۔ آج آپ دیکھیں نا، آقا حسین کے پاس بچا کیا سوائے زین العابدین کے؟ آپ کے پاس تھا کیا؟ لیکن آج دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے تو ہمیں ہر جگہ پر سید مل جاتے ہیں، لیکن یزید کی اولاد ہمیں آج بھی نہیں ملتی۔ کیوں؟ کہ آقا حسین نے جو نظریات قائم کیے تھے، آقا حسین کا جو منصب تھا، جو آپ کا مقام تھا، جب امام حسین نے ابھی کربلا کا سفر نہیں کیا تھا تو مدینہ کا گورنر تھا ولید، اس کا نام تھا، تو یزید نے اس طرف بیعت بھیج دی کہ حسین اور عبداللہ بن زبیر ان سے بیعت لی جائے۔ اب ولید نے امام حسین کو اپنے دربار میں بلوایا، اور امام حسین وہاں پر ولید سے کہتے ہیں کہ یزید کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، آپ جو ہے وہ یزید کی بیعت کریں اور اس کی خلافت کو تسلیم کر لیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا حسین نے ولید کو ایک ہی جواب دیا، کہا ولید یزید جو ہے وہ شراب پیتا ہے، یزید جھوٹ بولتا ہے، یزید بے حیائی کرتا ہے۔ یہ 3 جملے آقا حسین نے کہہ کر کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا۔ تو معلوم ہوا جو بے حیائی کرے، جو
کسی طرح سے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے وہ شخص کبھی بھی مسلمانوں کا خلیفہ اور حکمران نہیں بن سکتا۔ اور دوسری بات کہ آقا حسین آج ولید کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ 3 واقعات آپ مجھے بتائیں، ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور بے حیائی کے کام کرتا ہے، آیا کہ یہ گناہ بڑے ہیں یا مولا علی کا بغض دل میں رکھنا برا بات ہے؟ تو یقیناً آپ کا یہی جواب ہوگا کہ بھائی یہ ایک عملی طور پر گناہ ہے، لیکن اگر کسی شخص کے دل میں مولا علی کا بغض ہے تو وہ بڑا گناہ ہے۔ تو اگر آقا حسین ایک جھوٹ بولنے والے شخص کی بیعت نہیں کرتے تو اس معاویہ کی بیعت کیسے کر لیتے جس کے دل میں علی کا بغض موجود ہوتا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ حسن و حسین جانتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ بالکل شریعت پر ہیں، لیکن جیسے ہی شریعت کا رخ بدلا، جیسے ہی نظام خلافت غلط ہاتھوں میں گیا، پھر حسین نے جو صبر کیا، حسین نے جو مقام دیا، حسین نے جو اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں اور رہتی دنیا تک لبیک یا حسین کے نعرے بجتے رہے۔ لیکن اس ساری بات کو ہم پھر اپنے آغاز پر لے کر آتے ہیں۔ ساری جنگیں ہوئیں دین اور اسلام کے نام پر، اس میں بھی اسلام مخفی تھا، لیکن جو سب سے اہم بات تھی وہ آپس کے نظریات تھے۔ آقا حسین نے یزید کو یہی کہا تھا، یزید اگر تم یہ کام کر دو، تم اسلام پر چلنا شروع کر دو تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہاری بیعت کرتا ہوں، لیکن اگر تم اسلام کی نہیں مانو گے، اگر تم اسلام پر نہیں چلتے، اگر تم دین اسلام کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہو، پھر میں تمہیں کبھی بھی نہیں مان سکتا۔ یہ آقا حسین کا ایک منصب، ایک نظریہ تھا، اور اسی نظریے پر، اسی نہج پر سارا واقعہ کربلا قائم ہوا۔ اور پھر نظریات کی عکاسی آج اگر کوئی شخص اٹھ کر کہتا ہے کہ معاذ اللہ آقا حسین خلافت کے اصول کے لیے، یا جو اپنی ووٹنگ بڑھانے کے لیے، یا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں خلافت اور تخت کو حاصل کرنے کے لیے باہر نکلے تھے، تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم تربیت حسین میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نظریات کے اوپر یہ جنگ قائم ہوئی تھی۔ سیدہ زینب کے خطبوں کی طرف دیکھیں، آپ نے دربار یزید میں جا کر کیا کہا تھا؟ کہا یزید ہمیں نہ تیرا تخت چاہیے نہ تیرا تاج چاہیے، بلکہ آپ نے اپنے جوتے کی نوک کے نیچے رکھ کر کہا تھا یزید ہمیں جو سبز گنبد خضرا ملا ہے ہمارے لیے دنیا و آخرت میں وہی کافی ہے، ہمیں جو یہ پاک گھرانہ ملا ہے جو اللہ عز و جل نے اہل بیت کو یطہرکم تطہیرا کے لقب سے یاد کیا ہے، اور جو قرآن میں شانیں بیان کی گئی ہیں، ہمارے لیے وہی باتیں بہت ہیں۔ بلکہ سیدہ زینب کے خطبوں کے بعد کی بات ہے، آقا حسین کی تربیت دیکھیں کس کمال انداز کی تھی۔ جب مختار سقفی نے مالک اشتر کو کہا کہ تم جو ہے وہ ابن زیاد کا پیچھا کرو اور اس ابن زیاد کو پکڑ کر جو میرے پاس لاؤ، تو جنگ شروع ہو گئی وہاں پر ابن زیاد کے ساتھ مالک اشتر کی۔ اب ابن زیاد جو تھا وہ جنگ سے بھاگ گیا، اور بھاگتے بھاگتے وہ ایک صحرا میں پہنچ گیا۔ صحرا میں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے؟ ایک خیمہ ہے اور اندر سے یاسین والقرآن الحکیم کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب ابن زیاد خیمے کے قریب جاتا ہے اور جا کر، کیونکہ پیاس سے ہانپا ہوا تھا، کانپا ہوا تھا، جا کر اس نے جیسے ہی خیمہ اٹھایا تو سامنے امام زین العابدین موجود تھے۔ ابن زیاد ایک بار حیران ہو گیا، لیکن اب مر رہا تھا، کیا کرتا؟ اسی زندگی کو بچانے کے لیے تو اس نے معاذ اللہ کا حسین پر حضرت امام زین العابدین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے پانی پلا سکتے ہیں؟ کیا میرے امام کی سخاوت تھی، آپ نے کوئی سادہ پانی نہیں پلایا بلکہ بڑا ہی بہترین ایک میٹھا شربت تیار کر کے ابن زیاد کو پلایا ہے۔ اور ابن زیاد نے جب وہ شربت پیا، 2-3 پیالے پی کر جب اس کی سانس سنبھلنے پر آئی تو امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ اے زین العابدین لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ تو حضرت زین العابدین جو اس وقت تک اپنے ضبط کو برقرار رکھے ہوئے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہتے ہیں بدبخت میں تجھے نہیں پہچان سکتا کہ جس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی علی اکبر کی جوانی مجھ سے لے لی تھی، جس نے میری آنکھوں کے سامنے سیدہ زینب کے بچوں کو شہید کروا دیا تھا، جس نے میری آنکھوں کے سامنے علی اصغر کے گلے میں حلق میں ایک تیر تک چلوا دیا تا، اور جس نے میرے سامنے میرے
بابا حسین کا سر اتارا تھا تو وہ ابن زیاد کہتا ہے کہ زین العابدین پھر اتنا اہتمام اور اتنی فضیلت اور اتنا مقام و مرتبہ آپ کا بھی ہے، لیکن آپ میرے ساتھ ایسا حسن اخلاق کیوں برت رہے ہیں؟ تو آقا امام زین العابدین نے کہا کہ مجھے میرے بابا حسین نے اسی طرح کرنا سکھایا ہے۔ ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ 3 دن اگر تم بھوکے بھی ہو، لیکن اگر دروازے پر کوئی فقیر مانگنے کے لیے آ جائے سب کچھ جھٹا کر اسے دے دو۔ ہمارا تو گھرانہ ہی سخاوت والا ہے۔ فرق یہ تھا اس وقت ہم تیرے پاس مہمان بن کر آئے تھے اور تو نے ہماری اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے مہمان نوازی کی۔ آج تو زین العابدین کے دروازے پر آیا ہے اور یہ تیری علی کے طریقے پر مہمان نوازی کر رہا ہے۔ اگر کسی تخت اور تاج کی جنگ ہوتی تو وہاں حضرت امام زین العابدین ابن زیاد کو قید کر کے کیا سزا نہیں دے سکتے تھے؟ آپ اس کے ایک ایک اعضاء کو کاٹ سکتے تھے، آپ قصاص کا حق رکھتے تھے، آپ کے پاس شریعہ کے طرف سے بھی حق موجود تھا۔ لیکن امام زین العابدین کی تعلیمات بتاتی ہیں کربلا کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنے آپ کو مارا جائے، اپنے آپ پر ظلم کیا جائے، بلکہ کربلا کا مقصد یہ ہے کہ نماز اور قرآن کے لیے اپنے گھر بار کو بھی لٹا دیا جائے۔ کربلا کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے لیے گھر بار کو بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کر دی، جو بھی آئے جیسے بھی آئے اپنے نظریات جو اسلام پر قائم ہو چکے ہیں ان پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، پھر وہ کوئی بھی ہو۔ یزید بھی اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یزید کا اور امام حسین کا شجرہ نسب ملتا بھی ہے آپس میں، ایک خاندانی جو ملاپ تھا وہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ساری نسبتیں، ساری باتیں، سارے درجے آقا حسین نے لفظ اسلام پر آ کر ختم کر دیے۔ تو آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کیا ہم اسلام کے لیے اپنے شب و روز کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہیں؟ ہم رہتی دنیا تک لبیک یا حسین کہتے تھے، کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، کیونکہ جس طرح سے سنی اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں یہ نہ کسی نے کی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی کرنے والا بھی ہوا تو وہ سید اعلیٰ حضرت کے مسلک کو تھامنے والا ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اہل بیت کی شان کو حقیقی طور پر سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے دل میں اہل سنت کے عقیدے کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن اس شان کو بیان کرنے کے علاوہ ہم اس بات پر غور کریں کہ یار امام حسین نے نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن سنایا ہے، کیا میں نے فجر کے بعد قرآن کو کھول کر بھی کبھی دیکھا ہے؟ کیا میں نے اس ایئر کنڈیشن مسجد میں بیٹھ کر، اس اتنے ستھرے ماحول میں بیٹھ کر جہاں آنے سے انسان فریش ہو جاتا ہے، جہاں آنے سے انسان کی صحت اتنی اچھے تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے، کیا میں نے بیٹھ کر کوئی 1-2 رکوع 1-2 صفحے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی؟ اگر زیادہ نہیں تو 1-2 آیتیں قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے خطاب کیا کر رہا ہے، میرا رب مجھ سے کہہ کیا رہا ہے؟ صاحب اگر ہم نے اس بات پر غور نہیں دیا تو پھر ہم شہادت حسین منانے والے تو بن گئے ہیں لیکن شہادت حسین کو اپنانے والے آج تک نہیں بن سکے۔ تو اس لیے شہادت حسین منانی بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر اور مضبوط یہ ہے کہ ہم شہادت حسین کو اپنائیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمارے نظریات کو نہیں کچلا جا رہا؟ آج اس ملک پاکستان کو اگر ہم نے حاصل کیا ہے تو قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں زمین کا ٹکڑا چاہیے۔ اگر ہمیں زمین کا ٹکڑا چاہیے ہوتا تو ہم پاکستان سے اچھے اچھے ٹکڑے حاصل کر سکتے تھے، لیکن یہ پاکستان بھی ایک 2 قومی نظریے پر قائم ہوا ہے۔ کیا آج ہم اس 2 قومی نظریے کو خاطر مدارت میں لے کر آ رہے ہیں؟ کیا اس 2 قومی نظریے کا جو ویژن تھا، جو مقصد تھا، اس پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ ابھی 1-2 دن کے بعد 14 اگست کا دن آئے گا تو ہم سوچیں ہمارے دل میں ابھی کس طرح کے خیالات ابھر رہے ہیں؟ کیا ہم 14 اگست کو اس طرح سے منانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمارا ملک بھی خوشحال ہو اور ہمارے اسلام کے بھی زندہ باد کے نعرے لگے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آج ہم اپنے نظریات پر کمپرومائز کر چکے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ حسینیت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو اس لیے آج آپ بھی ابھریں، کیونکہ یہ ملک جب قائم ہوا تھا تب بھی لبیک یا رسول اللہ کے نظریے پر قائم ہوا تھا، اور آج یہ ملک اگر بچے گا تب بھی لبیک یا رسول اللہ کے نظریے پر بچے گا، اور اگر یہ ملک قائم رہے گا تو تب بھی لبیک یا رسول اللہ اور لبیک یا حسین کے نظریے پر ہی قائم رہے گا۔
اس کے علاوہ دنیا عالم میں ہر چیز کو فنا ہے، ہر عالم کو فنا ہے، ہر بات کو فنا ہے، لیکن جس شخص نے زندگی ایمان والی اور موت شان والی حاصل کر لی، اس کا مقام ہمیشہ کے لیے بلند ہو گیا۔ آقا حسین نے بھی تو یہی کیا ہے، اگر زندگی گزاری ہے تو کتنی پیاری گزاری ہے۔ آقا حسین روز رات کو، امام زین العابدین کہتے ہیں میرے بابا روز رات کو 1000 نفل پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ ایسی شان والی زندگی گزاری ہے، اور پھر جب موت آئی ہے تو کتنی پیاری موت آئی ہے کہ سر نیزے پر بلند ہے، اور میرے رب نے کیسی شان بلند کر دی کہ یہاں یزیدی سمجھ رہے ہیں کہ معاذ اللہ ہم نے حسین کا گھرانہ بھی برباد کر دیا اور حسین کے مال و متاع کو بھی لوٹ دیا، لیکن کیسا مقام ہے امام حسین کا کہ جو ہاتھ امام حسین کو سر کو کاٹ رہے ہیں، وہی ہاتھ امام حسین کے سر کو سب سے بلند کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات، یہ منصب، یہ سب سے زیادہ بلندیاں کس وقت ملتی ہیں؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پر راضی رہنے کا ثمرہ سیکھ لیا جائے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پر راضی رہنا آ جائے، اس کے بعد ہم اپنے کچھ شرعی امور کی طرف ان خیالات کو لے کر آئیں۔ آج اگر ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارا یہ نظریہ بن چکا ہے، شیطان ہے نا، وہ انسان کو گمراہ کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے، خاص کر شیطان۔ آج ہم نے اپنے سبق میں مشکات المصابیح کے اندر ہم سبق پڑھ رہے تھے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اے لوگو، ایک خط کھینچا صحابہ کے سامنے، ایک لائن حضور نے زمین پر لگائی اور کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر حضور نے اسی لائن کے سائیڈ پر ادھر بھی اور ادھر بھی، دائیں بائیں دونوں طرف حضور نے چھوٹی چھوٹی لائنیں اور لگا دی اور کہا کہ اسی راستے پر ایسے شیاطین بھی موجود ہیں جو تمہیں اپنے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک کی تھوڑی سی ہم تشریح سنتے ہیں۔ سب سے پہلے شیطان گمراہ کرتا ہے انسان کے ایمان کو۔ اچھا، ایمان کو اس نے کس طرح سے گمراہ کیا؟ آج اس وقت آپ اور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر، کلمہ اسلام پڑھ کر اسلام کی نعمت کو حاصل کر چکے ہیں۔ کچھ لوگ ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، بد مذہب ہیں، اب یہ تو الگ طور پر چلے گئے۔ اب ہم جو سیدھے راستے پر جائیں گے، ہمارا جو یہ صراط مستقیم کا سفر ہوگا، ہمیں یہاں پر گمراہ کرنے والے کے لیے شیطان کیا کرے گا؟ یہ ہمارے سامنے اسلام کے اندر سے ہی متشابہات مسئلوں کو لا کر کھڑا کرے گا۔ مثال کے طور پر آج اگر ہم اپنے ضمیر کے ساتھ کبھی بیٹھ کر کلام کریں، اپنے ضمیر کے ساتھ بیٹھ کر کبھی گفتگو کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے آج اکثر میں نے خود 2 سے 3 اسلامی بھائیوں سے سنا ہے، وہ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کہ یار محرم منانے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ کسی اور فرقے کا، اہل سنت محرم نہیں مناتے۔ حضرت ایسی بات نہیں ہے، اصل میں فرق آپ کی سوچ اور آپ کے مادر علم کے کم ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ آپ کے سامنے ہم ایک تجزیہ رکھتے ہیں۔ امام زین العابدین جس وقت کربلا میں موجود تھے، آپ سے زیادہ کربلا کا دکھ کس کو ہو سکتا ہے؟ آپ اور میں جتنا بھی دکھ کریں امام حسین کا، لیکن جس زین العابدین کے سامنے اس کے باپ کا سر اتر رہا ہے، اسے زیادہ دکھ کسی کو نہیں۔ آپ 10 سال کی عمر میں کربلا میں مقیم تھے، عمر آپ کی جو ٹوٹل ہے وہ ہے 40 سال، یعنی کہ آپ کی زندگی کے بقیہ 30 سال میں 10 محرم کا دن آیا، اور تاریخ عالم میں کوئی بھی کتاب ثابت نہیں کر سکتی کہ امام زین العابدین نے کبھی اپنے سینے پر ماتم کیا ہو، امام زین العابدین نے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی قسم کی تکلیف دی ہو۔ ہاں، اتنی بات ضرور ثابت کر سکتی ہے کہ امام زین العابدین روز ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اتنی بات ضرور ثابت ہو سکتی ہے کہ امام زین العابدین اپنے بابا کی ادا کے مطابق 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ یہ باتیں تو ثابت ہو سکتی ہیں، تو پتہ چلا کہ اصل میں غم حسین منانا یہ ہے کہ آج اگر ہم نیت کریں کہ آج 3 محرم ہے، 7 دن ہے ہمارے پاس، ہم ہر روز 10 پارے، 5 پارے، 1 سپارہ، 1 سورت پڑھ کر آقا حسین کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیا کریں گے، اور پھر آقا حسین کے وسیلے سے ہم اپنے مالک سے یہ دعا بھی کریں گے، یا اللہ اس ملک کو بھی قائم رکھ اور دین اسلام کا بھی بول بالا فرما اور تمام دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، اور مجھے آقا حسین کی سیرت پر عمل کرنے اور انہی کی طرح حق کے ساتھ چلنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل سے
دعا ہے کہ جو کچھ سنا، جو بیان کیا، اس کو سن کر یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس پورے موضوع کے اندر، اس پورے واعظ کے اندر کوئی غلط بات، کوئی لغو بات، کوئی ضعیف بات یا کسی طرح کی بھی کوئی کفریہ بات معاذ اللہ صادر ہو گئی ہو تو میں آپ سب کی موجودگی میں اللہ رب العزت سے اس بات کی معافی چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی